سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن۔ جی بالکل، 7 ستمبر پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے دن کے سلسلے میں جامع مسجد باغ والی میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ جامع مسجد دانوال سے ختم نبوت و استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں فرزندان نے ختم نبوت شریک ہوئے۔ کانفرنس اور ریلی کے اختتام پر مقررین نے ختم نبوت کے مسئلے پر عوام کو آگاہی دی۔ ممتاز عالم دین مولانا دوست محمد قاسم نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا دین کی بنیاد ہے۔ جو شخص بھی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین وہاں وہ ختم النبیین بھی ہیں۔ مولانا دوست محمد قاسم کا کہنا تھا کہ برصغیر پر قبضے کے بعد انگریزوں نے برصغیر میں اپنی شکست دیکھتے ہوئے غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا گیا۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے کے بعد سب سے پہلے جہاد کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ غلام احمد قادیانی انگریزوں کا خود ساختہ پودا ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد قادیانیوں نے پاکستان میں اپنا مرکز قائم کر لیا اور قادیانیوں نے اپنے کفریہ عقائد کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے سادہ لو مسلمانوں کو ورگلایا۔ قادیانیوں نے مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لیے دولت کا بھی بے دریغ استعمال کیا۔ ریلی کے شرکا سے مولانا جمشید اقبال، ڈاکٹر عبدالخالق وٹو، شیخ عبداللطیف، روح خلیل احمد و دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام اور مسلمانوں نے قادیانیوں کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ قادیانیوں کی سازشوں کو بھانپتے ہوئے علماء کرام نے عوام کی رہنمائی کی اور اس فتنے سے بچایا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں مولانا مفتی محمود کی قیادت میں قادیانیوں کے ساتھ مباحثے ہوئے۔ قادیانیوں کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے پورا ٹائم دیا گیا لیکن وہ خود کو مسلمان ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ 7 ستمبر 1976 کے دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ قادیانی پہلے دن سے پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی آج تک برقرار ہے۔ پاکستان کا استحکام قادیانیوں کی سازشوں سے بچنے میں ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ختم نبوت کے پیغام ہر شخص تک پہنچائی۔ اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جی تمام مسلمان بھائی، جامعہ مسجد باغ والی کی خدام اسلام میں آڑی کی اجازت سے ایک درخواست کی جا رہی ہے، جس میں بڑے حسین جمیل ہوتے ہیں، تم بدبخت اتنی بشکل بصورت ہو تمہیں کوئی نہیں مانے گا، لیکن انگریز کی مجبوری تھی اس سے کرتے انگریز کو ناکامی نظر آ گئی، کرنا کم ہو گئے یا شکست کھا رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمان کو شکست دینے کے لیے کیا ترتیب اپنائی جائے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا یہ جہاد کا منسوخ ہے، آج کے بعد جہاد نہیں تو مسلمان بیٹھ جائیں گے، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ انگریز نے کہا کہ نبوت کی دعوے کے لیے ہم کس کو تیار کریں، بہرحال ایک بڑی خطیر رقم اور لالچ ملا کر کی ہماری جناب بڑے مفتی حضرت صدر صاحب بحر البر ہوا و فضا پیدا کرنے کی جو وجہ پیدا بیان فرمائی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لولا کلمہ خلق الافلاق، اگر